پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک ڈرامہ غازی ارطغرل بہت مشہور ہوا ہے، یہاں تک کہ ہمارے سرکاری پی ٹی وی پر بھی اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ تو بھائیو اور دوستو، یہ محض ایک ڈرامہ نہیں بلکہ یہ ایک حقیقی اور تاریخی واقعات کا سلسلہ ہے۔ غازی ارطغرل ایک ڈرامی کردار نہیں بلکہ ایک حقیقی بہادر اور اسلام پر مر مٹنے والا سردار گزرے ہیں۔ ارطغرل جو کہ سلیمان شاہ کے فرزند ہے، ترکی کے سب سے بڑے قبیلے یعنی قائی قبیلے کے سردار گزرے ہیں۔ ارطغرل 1191 میں پیدا ہوئے۔ ارطغرل اپنے قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے فرزند تھے۔ ان کے وفات کے بعد ارطغرل قائی قبیلے کے سردار منتخب ہوئے۔ یہ قبیلہ غز ترک قبائل کا ایک شاخ تھا جو کہ خراسان اور ایران میں خانہ بدوش کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ قبیلہ انتہائی نڈر اور دلیر تھا، جو کہ دو طاقتور منگول اور بازنطینی حکمرانوں کے ساتھ ہر وقت نبرد آزما رہتا تھا۔ ارطغرل غازی اس قبیلے کا سردار تھا اور یہ بیگ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ قبیلہ دینی لحاظ سے بھی کچھ کم نہ تھا، ان میں ایمانی جذبہ موجود تھا، عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ یہ ایک جنگجو قبیلہ تھا جو منگولوں کے حملوں کی وجہ سے مشرقی ایران سے بھاگ کر اناطولیہ چلا گیا۔ ارطغرل اس قبیلے کا سردار تھا، نہایت نڈر، بہادر، بے خوف اور عقل مند تھا۔ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی خدمت سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت شہر اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کے مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل کی آخری عمر میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان نے ان کا یہ خواب پورا کر دیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ہاں، وہی عثمانی سلطنت جو جنگ عظیم اول 1924 کو ختم کی گئی۔ تقریباً 600 سال عثمانی سلطنت نے حکومت کی اور اسلام کی پاسداری بخوبی انجام دی۔ ارطغرل غازی کی وفات 1281 یا 1282 میں سوغوت شہر میں ہوئی، جہاں پر ان کا قبر واقع ہے۔ تو بھائیو اور دوستو، یہی ارطغرل کے بیٹے عثمان نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس سے مضبوط اور طویل سلطنت کرۂ ارض نے آج تک نہیں دیکھی، جو 600 سال تک برقرار رہی۔ وہی ارطغرل جس کو سوغوت شہر سے نکال دیا گیا تو اس کے ساتھی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہم دشمنوں سے اپنا شہر واپس چھڑوا سکیں گے؟ اس مشکل وقت میں اس نے تاریخی جواب دیا کہ ہماری جدوجہد محض سوغوت کو چھڑوانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی خاطر ایک عظیم الشان مملکت کے قیام کے لیے ہے۔ جتنا بڑا مقصد ہو ہمیں سوچ بھی اتنی بڑی رکھنی چاہیے، اور جتنی بڑی سوچ ہوگی کامیابی بھی اسی ہی کے مطابق ملے گی۔ چنانچہ اس نے خود تو نہیں لیکن اس کے بیٹے عثمان نے یہ خواب پورا کیا۔
اللہ تعالی ہم سب کو بہادر اور اسلام پر مر مٹنے والے سردار اور حکمران عطا کرے، آمین۔ خدا حافظ۔